نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي كذب أصحاب الأيكة المرسلين اصحاب الایکا نے بھی رسولوں کو جھٹلا دیا۔ ایسے لگتا ہے ازل سے رسولوں کو جھٹلانے کا سلسلہ جاری رہا ہے۔ شاید تاریخ انسانیت تاریخ تکذیب ہے، لیکن ایک ہوپ ہے، ایک چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اللہ کی جانب سے مسلسل رحمت۔ یہ تاریخ تکذیب ہی نہیں، تاریخ دعوت بھی ہے۔ مسلسل اللہ کے رسول دعوت دیتے رہے، اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ اصحاب الایکا کون ہیں؟ ان کا تعارف سورہ الحجر میں آ چکا۔ دو قومیں ہیں، اصحاب مدین اور دوسری اصحاب الایکا۔ یہ دونوں قریب قریب آباد تھیں اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ آپ انہیں یوں کہہ سکتے ہیں جیسے دو الگ الگ قبائل ہوتے ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو ہے وہ ایک ہی علاقے کے بسنے والے ہیں۔ ایک ہی رسول حضرت شعیب علیہ السلام نے دونوں کو دعوت دی۔ دونوں قوموں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے؟ دونوں نے ہی جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، یاد کرو جب کہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ ایک ہی دعوت ہے، خدا خوفی کی دعوت۔ دعوت دین کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کا خوف اختیار کر لے، اپنے اوپر اپنے رب کی ذات کی پکڑ کو محسوس کریں۔ زندگی پر بھی اسی کا اختیار ہے، موت پر بھی اسی کا اختیار ہے۔ درمیان کا جو تھوڑا سا پیریڈ ہمیں اویلیبل ہے، اس پیریڈ میں سمجھتے ہیں کہ شاید ہم خود فیصلے کرنے کے مجاز ہیں۔ تاریخ دعوت یہ بتاتی ہے کہ انسان اپنے فیصلے خود کرنے کا مجاز نہیں ہے۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، یعنی نہ میں اللہ کے پیغام میں اپنا پیغام ملاؤں گا، نہ اس میں کچھ کمی کروں گا، نہ اپنی طرف سے کچھ اضافہ کروں گا، خالص کھرا ایز اٹ از پیغام تم تک پہنچا دوں گا۔ فاتقوا اللہ واتیون، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طلبگار نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ دنیا میں جب کبھی کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے، سروسز پرووائڈ کرے یا کسی کے ساتھ لین دین کاروبار کرے، ایک ہاتھ دو اور دوسرے ہاتھ لو والا اصول ہے۔ کچھ دو کچھ لو کے تحت سارے معاملات طے پاتے ہیں، لیکن انبیاء کتنے سنسیئر ہیں، خیر خواہ ہیں کہ وہ دوسروں سے اجر نہیں مانگتے۔ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، یعنی اجر لینا ہے لیکن تم سے نہیں، رب سے لینا ہے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پیمانے ٹھیک بھر کر دو اور کسی کو گھاٹا نہ دو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ قوم شعیب کی جو برائی ہائی لائٹ کی گئی، قوم شعیب تجارت پیشہ قوم تھی اور تجارتی بدعنوانیاں یہاں پر ہمیں دکھائی دے رہی ہیں۔ قوم شعیب مالی بدعنوانیوں میں مبتلا تھی، تو یہاں پر حضرت شعیب اسی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دیکھو پیمانے ٹھیک بھر کر دو۔ اچھا، جس سوسائٹی میں وزن میں کمی بیشی نہیں کی جاتی، اثرات اس کے کیا مرتب ہوتے ہیں؟ اعتماد بحال ہوتا ہے، اور اگر کمی بیشی کی جائے تو اس کی وجہ سے اعتماد ٹوٹتا ہے، کرپشن بڑھتی ہے اور لوگوں کا پیٹ کسی چیز سے نہیں بھرتا، حرص کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے رب العزت نے فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہے، بربادی ہے کم کر کے دینے والوں کے لیے۔
لیتے ہوئے پورا لیں، دیتے ہوئے کم کر کے دیں، یہ انسانیت نہیں ہے. انسان سے تو خیر ہی کی توقع ہونی چاہیے. انسان کو دو طرفہ ایک ہی سٹینڈرڈ رکھنا چاہیے. صحیح ترازو سے تولو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو. زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. جب کبھی لین دین کے معاملات میں گڑبڑ آتی ہے تو زمین میں فساد پھیلتا ہے. اب دیکھیے جیسے جن کے پاس مالی وسعت زیادہ ہوتی ہے، جب وہ پیسہ مارکیٹ میں پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، اشیاء کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں، عام لوگوں کی دسترس میں وہ چیزیں نہیں رہتی، اور پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک طرف تو یہ کہ اگر وہ چیزیں ضرورت کی چیزیں ہوں تو نیچرلی مہنگے داموں بھی ہر کوئی خریدے گا، لیکن پھر یہ کہ وہ تلخی جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں ضرور سامنے آئے گی، جو مالی کمزوریوں کی وجہ سے یا مالی کمی کی وجہ سے، قوت خرید کے متاثر ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. جس سوسائٹی میں چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں اس سوسائٹی میں کنزمپشن جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے. نارملی پھر بازاروں میں لین دین نہیں ہوتا، اور بازاروں میں لین دین کم ہو تو تجارتی معاملات متاثر ہو جاتے ہیں. اور تجارتی معاملات میں آپ دیکھیے کہ اگر کہیں کسی نوعیت کی کمی بیشی ہو، کوالٹی میں کمی ہو یا تول میں کمی ہو یا ناپ میں کمی ہو، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ لوگ ڈسٹرسٹ کا شکار ہوتے ہیں. اس وقت پاکستانی معاشرہ بہت ایک عمدہ اگزامپل کے طور پر آپ کے سامنے ہے. پاکستان کی بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہو، اس کے مقابلے میں کسی بھی کنٹری کی کوئی چیز ہو، پریفریبلی لوگ لینا چاہیں گے. کیوں؟ اپنی چیز پہ ٹرسٹ نہیں، کوالٹی ٹھیک ہوگی یا یہ ہے کہ جتنا ناپ کے دیا وہ ناپ درست ہوگا. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں تو جیسے ایک کپڑے کا تھان ہے، اگر یہ کہا جائے کہ 40 میٹر کا تھان ہے تو بازار والوں میں سے ہر ایک کو پتا ہے کہ 40 کا نہیں 37.5 کا نکلے گا یا 38 کا نکل سکتا ہے. یا اسی طرح سے جو چیزیں تول کر دی جاتی ہیں اس میں بھی اسی نوعیت کی کمی ہوتی ہے. تو یہ کمی کر کے دینا آہستہ آہستہ، بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ تجارتی معاملات میں بہت زیادہ جو ہے فساد پیدا ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ تم زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے، جو سب کا خالق ہے. تم سے پہلے لوگوں کو بھی اسی نے اصول ضابطے دیے تھے. اس ذات کا خوف کر کے اپنے اجتماعی معاملات درست کر لو. قالوا انما انت من المسحرین انہوں نے کہا تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنک لمن الکاذبین تم اور کچھ نہیں ہو مگر ایک انسان ہم ہی جیسے، اور ہم تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں. اچھا، جب کبھی آپ دیکھیے کہ نبی کسی قوم میں آتا ہے، ابتدا میں نبی بننے سے پہلے قوم اس کی اخلاقی خوبیوں کا اعتراف کرتی ہے، اس کی صداقت، اس کی دیانت، اس کی امانت کا قوم اعتراف کرتی ہے. جب کوئی نبی بن جائے، نبی بننے کے بعد کیا صورتحال ہے؟ وہی انسان جو ہے وہ جھوٹا قرار دے دیتے ہیں، کوئی بات ماننے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور تم کچھ نہیں ہو مگر ایک انسان ہم ہی جیسے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول جس چیز کی دعوت دیتا ہے اسے رسول کی دعوت کو انسان کی دعوت سمجھتے ہیں کہ یہ انسان نے اپنی طرف سے ایک بات کہی ہے، رب کا حکم سمجھ کر اسے قبول نہیں کرتے. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے. یعنی اگر آپ کی بات درست ہے تو پھر ٹھیک ہے، ہم پر عذاب نازل ہو جائے. رب العزت اس بات پر بھی افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں سأل سائل بعذاب واقع کہ مانگنے والے نے مانگا بھی تو کیا مانگا؟ اللہ کا عذاب. شعیب علیہ السلام نے کہا قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوہ فاخذہم عذاب یوم الذلۃ انہ کان عذاب یوم عظیم. شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو، یعنی میرے اختیار میں تو تم لوگ نہیں ہو، لیکن جو میرا اور آپ کا رب ہے وہ سارے معاملات کو خوب اچھی طرح سے سمجھتا ہے. اب اگر تم نے کوئی کمی،
کوئی زیادتی کی تو رب تم سے حساب لے لے گا. انہوں نے اسے جھٹلا دیا. آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا. یہ عذاب کس نوعیت کا تھا؟ کسی صحیح حدیث سے ہمیں اس عذاب کی بابت پتہ نہیں چلتا. بہرحال آسمانی عذاب تھا. اس کی نوعیت ایسی ہی تھی کہ جیسے عذاب ان کے سر پر مسلط رہا جب تک کہ قوم بالکل تباہ نہیں ہو گئی. یہ عذاب قرآن حکیم کے جیسے مختلف حصوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رجفہ کی طرح تھا، یا تو زلزلہ تھا، یا یہ ہے کہ کوئی تیز چنگھاڑ تھی. ایسا لگتا ہے کہ آتش فشانی انفجار ہوا جس سے یہ قوم جو ہے بالکل تباہ و برباد ہو گئی. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں. حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اصحاب الایکہ میں کیا نشانی ہے؟ نشانی یہ کہ تمام اخلاقی اور معاشرتی خرابیوں کی جڑ میزان ہے، ترازو. اگر حقدار کو اس کا پورا حق نہ دیا جائے تو سوسائٹی اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتی. مالی معاملات کی یہ خرابیاں معاشرتی تعلقات پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں، قومی ترقی کے راستے کی بھی رکاوٹ بنتی ہیں، تو اجتماعی زندگی میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میزان پر قائم ہونے کا راز کیا ہے؟ کیسے کوئی قوم مالی معاملات میں ایکوریٹ، بالکل صحیح درست رویہ اختیار کر سکتی ہے؟ اس کا راز کس چیز میں ہے؟ الا تتقون، تم اللہ کا خوف نہیں اختیار کرتے. پتہ لگتا ہے ہر ایک خرابی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی چیز رکھ دی، اللہ کا خوف. اللہ کے خوف کی وجہ سے یہ خرابیاں دور ہو سکتی ہیں. اگر اللہ کا ڈر دلوں سے نکل جائے تو کوئی چیز ایسی نہیں جو انسان کو میزان پر قائم رکھ سکے. اللہ کی طرف سے جتنے رسول آئے سب کے سب ایک ہی دعوت دیتے رہے، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. جو میں تمہیں کہتا ہوں رب کی طرف سے کہتا ہوں، امانت دار ہوں، میری بات مان جاؤ. اور اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو دعوت دینے والا جو ہے اس کی اعتباریت کو رب العزت نے قائم کیا کہ دیکھو اس کی بات ویلڈ ہے، ساؤنڈ ہے، جو وہ کہتا ہے وہ بالکل درست ہے. اس کے ماضی کو دیکھو، ہر نبی کا ماضی شاندار ہے. اس کی اخلاقی خوبیوں کو دیکھو، کبھی اس نے تمہاری سوسائٹی کے اندر رہ کے کوئی غلط کام کیا ہو تو ماضی شاندار ہو تب بھی بلیم کیا لگتا ہے، ہم تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں. اچھا، نبی کی اعتباریت کیسے قائم ہوتی ہے؟ کسی بھی دعوت دینے والے کی اعتباریت کیسے قائم ہوتی ہے؟ اعتبار بے غرضی سے، خود غرضی سے اعتبار ختم ہوتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں پیچھے کوئی اور بات ہے، اور جہاں کسی کے دل میں یہ دھڑکا لگا رہ جائے کہ کسی کا کوئی بیہائنڈ دا کرٹن اور آبجیکٹو چھپا ہوا ہے، اس کی وجہ سے پھر وہ شخص کبھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا جب تک کہ یہ شک نہ نکل جائے. اسی وجہ سے ہر نبی کے توسط سے یہ شک نکالنے کی پہلے کوشش کی گئی.